السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنا میٹھا میٹھا تیکھا تیکھا آواز حق۔ دوستو ایک بار پھر جمعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوشچن آنسر سیشن کی ایپیسوڈ 79 آج ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس ایپیسوڈ کا بھی ایک انٹرو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ انٹرو۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ ایک مسئلے کو وقت کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا کسی خاص حالت میں رکھتے ہیں، یقیناً سولوشن کے اعتبار سے، پرابلم سالونگ کے اعتبار سے، یا کریٹیکل انالیسز یا تھنکنگ کے اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو یہ چیز ٹھیک سمجھ آتی ہے، مگر انسانوں کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی ایشو آئے، کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی کانفلکٹ آئے، کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے، وہ خود کے مسائل کو، خود کے حال اور مستقبل کو جانچنے کے لیے ایک پیرامیٹر، ایک کرائیٹیریا اور ایک سکیل بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہسٹری کو لنک کیا جاتا ہے موجودہ حالات کے ساتھ، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کیا کسی قوم نے اپنے مشکل حالات میں جو فیصلہ کیا تھا، کیا ہم اس اسٹریٹجی کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ خیر، حالات پہلے سے نہیں ہیں، کبھی پہلے سے رہے ہی نہیں۔ ہم نے آج سوچا کہ اس دنیا میں ایک مختلف خطے پر مسلسل کی جانے والی زیادتیوں، ظلم اور جبر کی جو داستان ہے، اس سے کچھ سیکھنے کا معاملہ یا ماحول بنایا جائے۔ ابتدائی طور پر آج بڑی مختصر سی اسی پر بات ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ 30 سے 35 منٹ کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے، میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ مگر یقینی سی بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا 30 سے 35 منٹ کے اندر اس ایشو کو کور کرنا کر سکوں، میں کر پاؤں۔ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو یہ صرف دو قوموں کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک ملک کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں انسانیت کے چودھریوں اور سیکولر اور لبرل ویلیوز کا نعرہ لگانے والے کھڑ پینچوں کا وہ امتحان ہے جو 70 سال سے انسانیت دیکھ رہی ہے۔ لہذا وہ لوگ بھی اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو چورن دنیا کے سامنے بیچا تھا اور جس بنیاد پر ہم اپنے مینڈیٹ کو جسٹیفائی کرتے تھے، کیا وہ جسٹیفیکیشن اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں؟ کیا وہ جسٹیفیکیشن ویلڈ رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ فلسطین کا ایشو باقی امت مسلمہ کے پسے ہوئے طبقات کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ماضی اور حال میں ہونے والے ان تغیرات اور ان تغیرات میں چھپے جرائم کی لمبی فہرست میں دیکھ سکیں کہ کن کن مجرموں کے نام آتے ہیں، کن کن ایمان فروشوں کے نام آتے ہیں، کن کن غیرت کے تاجروں کے نام آتے ہیں، اور کن کن اسلام کے بیوپاریوں کے نام آتے ہیں۔
اور کن کن قوموں کے دلالوں کے نام آتے ہیں جو ایک ہاتھ سے اپنی آزادی کو دے کر دوسرے ہاتھ سے غلامی کے تمغے کو سر پر سجانے کی بیوقوفی کیے ہوئے ہیں. یہ ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. اقبال نے شاید انہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ شکایت تھا مجھے یا رب ان خداوندگان مکتب سے. اقبال کا یہ شکوہ آج بجا معلوم ہوتا ہے کہ شکایت تھا مجھے یا رب ان خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور یہ وہ اقبال ہے کہ جو مغرب سے تعلیم پا کر جب مشرق میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے مغرب کے چکا چوند حالات بھی ہیں، مغرب کی چمکتی دھمکتی ترقی کے آثار بھی ہیں، اور مشرق میں ڈوبتے ہوئے سورج کی دھندلی کرنیں بھی ہیں. مغرب میں غربت اور مفلسی سے اٹے ہوئے لوگوں کے حالات اور واقعات بھی ہیں، مگر ایک ایسی شمع، ایک ایسی کرن اور ایک ایسا ٹمٹماتا دیا اس نے مشرق کے سینوں کے اندر اور یہاں کے باسیوں کے سینوں کے اندر دیکھا، جس کو دیکھنے کے بعد شاید اس نے کہا ہوگا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش افرنگ، خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش افرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ اپنی سربلندیوں کے لیے، اپنی فتوحات اور اپنے عروج کے لیے، اپنی اصلاح اور تصحیح کے لیے، اپنے غلبے اور انقلاب کے لیے مغرب کی چال بازیوں، مغرب کی دیدہ دلیریوں اور مغرب کی شریانتروں سے بچتے ہوئے وہ مشرق کے اندر اسلام کے اس ابھرتے ہوئے مزاج اور نفسیات سے سہارا لیا کرتے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں، ماضی میں کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے امت کو یہ درس دیا، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف ان کو دو قوموں کا، دو نسلوں کا، دو علاقوں کا، دو خطوں کا مسئلہ سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر صحیح الفاظ میں کہوں تو ہمیں یہ گھول کر پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خطوں کا مسئلہ ہے. تمہیں کیا مسئلہ پڑا ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا؟ تم کون ہوتے ہو؟ چپ کر کے اپنی دال روٹی کرو، چپ کر کے بال بچہ سنبھالو، چپ کر کے اپنی دیہڑیاں لگاؤ، چپ کر کے مزدوری کرو، چپ کر کے نوکری کرو. یہ سوال ہے. مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ، تیرے سامنے آئینہ ہے. کل کو یہی لوگ ہوں گے جب تمہارے ارد گرد شکنجا کسا جا رہا ہوگا تو یہ ہاتھ اٹھا کر بولتے رہیں گے کہ کوئی ہماری طرف دیکھو، اور لوگ کہیں گے اپنا کر، اپنا نبیڑ. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ خون کا تعلق، نہ کاروبار کا تعلق، نہ ریاست کا تعلق، نہ سیاست کا تعلق، کسی قسم کا نہیں، مگر کمال جذبہ اور کمال اضطراری حالت ان کی دیکھتا ہوں. چمڑیاں گوری ہیں، بال سنہرے ہیں، آنکھیں کبھی نیلی اور کبھی سبز ہیں، آواز کبھی نسوانی ہے تو کبھی مردانہ ہے.
عمریں کبھی جوان ہیں تو کبھی ادھیڑ ہیں، کبھی یورپ میں ہیں، کبھی امریکہ میں۔ میں جان کر حیران ہوتا ہوں، یکا یک آواز بلند ہوتی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر زیادتی کر رہا ہے۔ یقین کرو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا، نہ اسلام کا، نہ ریاست کا، نہ سیاست کا، نہ تجارت کا، نہ کوئی برادری کا، نہ کوئی زبان کا۔ وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ کون اٹھ گیا ہے کہ وہ ہمارے سارے تعلقات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہے تم اپنا اپنا کرو؟ یہ کون اٹھ گیا ہے؟ تعلق کلمے کا، تعلق اللہ کا، تعلق رسول کا، تعلق دین کا، تعلق امت کا، تعلق دنیا کا، تعلق آخرت کا۔ عجیب بات ہے۔ ہم؟ اور آواز نہیں اٹھائی جا رہی جی، تعجب کی بات ہے۔ خیر، یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یار اپنے اپنے نٹ ٹھیک کرو، لوگوں کو آواز آ رہی ہے، مجھے بھی آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ اس کو چیک کریں نا پیارے بھائی، آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، اپنے ہیڈ فون ٹھیک کریں، اپنی ڈیوائس ٹھیک کریں، کچھ کریں۔ ہاں جی، ادھر مجھے بھی ٹھیک آواز آ رہی ہے، نیچے بھی لوگ کہہ رہے ہیں پرفیکٹ وائس ہے۔ اپنے اپنے نیٹ ڈسکنیکٹ کریں، ری سٹارٹ کریں۔ ہم، خیر، اچھا جی، تھینک یو۔ جن لوگوں کو وائس ٹھیک آ رہی ہے وہ سنتے رہیں، جن کو ٹھیک نہیں آ رہی وہ سو جائیں آج، ہاں سو جائیں اور نیند پوری کر لیں۔ اچھا جی، تو جن سے شکایت تھی جو سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، ان سے ہم نے کچھ سنا ہے ریسنٹلی، شاید ہم اس پر بات نہ کرتے، شاید آج ہم اس پر بات نہ کرتے، مگر مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو جہاں حالات حاضرہ پر حقیقت سے آگاہ کرنا ہے تاریخ کے آئینے میں، وہیں ہمیں اس حساسیت کو اور اس ضرورت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جناب آج کے ان واقعات سے آپ اپنی اسٹریٹجی اور پالیسی کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کرنا مقصد ہے، دوبارہ سن لیں۔ نمبر 1، اپنے نوجوانوں کو حالات سے آگاہ رکھنا تاریخ کے آئینے میں، سطحی نہیں کہ سطح کو کھریج کر اور سلوشن پیش کیا جانے لگے۔ جو سطح میں پھنسا ہے وہ تو پھنسا ہی رہے گا، کیونکہ کئی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید سمندر یہی ہے، تو وہ اس کنویں کے اندر بند رہے ہیں۔ مگر جو لوگ کھلی فضا کے اندر سانس لینے کے قائل ہیں، نہ کہ بند کنویں کے اندر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کے ساتھ لنک کر کے حقائق کو جانیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ یہ حالات اور واقعات آنے والے وقت کے اندر دنیا کے اور کئی خطوں کے اوپر مسلمانوں کو مدد دیں گے کہ ہم نے کیسے یک زبان ہو کر اپنی پالیسیز اور اپنی اسٹریٹجیز کو سیٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ اور لوگ انہی واقعات سے کچھ اور تیاری کر رہے ہیں۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب جو تو کنویں کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کو کیا پتا کہ کچھ قومیں کیا تیاری کر رہی ہیں،
ہاں صرف رنگ کا فرق ہے، ان کو تو نہیں پتا، وہ تو اپنے چھوٹے سے کنویں کو سمندر کہہ کر بیٹھے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے بڑھ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ ان کے ان جملوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں امت مسلمہ عالمی سطح پر سوئی ہی رہے، بے ہوش رہے، اور وہ لوگ جو صرف رنگ بدل کر ان پالیسیز کو اپنے ملکوں کے اندر فورس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، مسلمان کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہم نے یہاں پر ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان ایک علاقے اور خطے کا پابند نہیں ہوتا، مسلمان عالمی اور آفاقی اور اجتماعی سطح کے اوپر اپنی پالیسیز کو سیٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان نان ایکٹیو یا اینٹی سوشل نہیں ہوتا، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، پرو ایکٹیو ہوتا ہے اور پرو سوشل ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی اجتماعیت پہ ہے، انفرادیت پر نہیں۔ اور جب میں اس کانٹیکسٹ میں قوموں یا نیشنز کے کانٹیکسٹ میں انفرادیت اور اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد ملک ہیں۔ مسلمان کبھی بھی ملکوں کی حد میں بند ہو کر نہیں سوچتا، مسلمان پاکستانی اور انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، ایرانی، افغانی بن کر نہیں سوچتا۔ ہاں، حالات ٹھیک ہوں تو اس طریقے سے سوچنے میں کوئی دقت نہیں ہے، دو بھائیوں کے الگ گھر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب حالات تنگ ہوں تو ایک بھائی بریانی کھائے اور دوسرے کے پاس کچی روٹی بھی اور خشک پیاز بھی نہ ہو، پھر وہ دو گھر، دو بھائی الگ ہو کر نہیں سوچ سکتے، نہیں سوچ سکتے۔ جس اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شام کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول آتے، کہتے عائشہ سالن میں شوربے کو بڑھا لینا۔ حضرت عائشہ سوالیہ نشان میں آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہیں، فرماتے ہیں ہم سائے ہیں، ان کا بھی حق ہے، تھوڑا سا سالن ان کو بھیج دیں گے۔ جو اسلام یہ درس دیتا ہو، یہ خاک بازی کا درس دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تمہارے گھر کے اندر اچھا کھانا پک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا خوشحال ہے۔ اگر تمہیں ڈکار آ رہے ہیں بھر کر پیٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بھی اچھا کھا کر بیٹھے ہیں۔ تو ذرا توجہ رکھنا۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ دو وجہ تھی جس وجہ سے آج بات کر رہے تھے، تو ان خاص قسم کے حقیقی فروشوں سے اگر پوچھا جائے کہ بتائیے آپ کی نظر کے اندر پلانٹ ارتھ پر اس مسئلے کا سولوشن کیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے تو دو سٹیٹ سولوشن تھا نا جی، اب تو اس سے بھی گئے، اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ سارے وہاں سے نکلو اور اتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پر ان کو جگہ دے دو۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، تو وہاں کا کیا کریں جو ہمارا حق ہے، اس کا کیا کریں؟ تو کہنے لگے جی وہاں نا جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، جو فائٹرز ہیں، صرف ان کو رہنا چاہیے، باقی سارے نکل جائیں۔ اچھا، یعنی بچے نکل جائیں، عورتیں نکل جائیں، بڑے بزرگ نکل جائیں، فائٹرز وہاں پر رہ جائیں، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، یہی کہہ رہے ہیں جی، ہم پھکی ہم نے دے دی ہے، یہی پھکی ہم دے رہے ہیں پوری دنیا کو۔ اچھا جی، مگر پھکی فروش صاحب، آپ تو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی پھکی بیچ رہے تھے کہ اگر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں، 100 اور 1000، سامنے سے ایک یہودی فوجی آئے تو تب بھی اس پر قبضہ نہیں، تو پھکی فروش صاحب اس وقت تو فائٹر وہاں کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا تھا فائٹر بھی نہیں ٹک سکتے۔ پھکی فروش جی، یعنی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ امت کو اسٹریٹجی دینا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بقول تو وہاں جو فائٹرز ہیں وہ بھی اسرائیلیوں سے لڑ نہیں سکتے، تو آپ ان پر روکنے کا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ جی، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کو نہیں اترنا چاہیے
बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उतरना चाहिए, फौज को। नहीं नहीं नहीं, कहाँ कहाँ, ना 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 ना। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार गलती हो गई थी, पिछली बार गलती हो गई नहीं थी ना जी। तो अभी इस्लाह हो गई। हाँ जी, इस्लाह हो गई है। अब क्या है जी, अब ये है कि ना वहां बच्चे रुके, ना औरतें रुके। हाँ, वहां का जो फाइटर है वो रुके। अच्छा जी, मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान मुल्क मदद करेंगे? नहीं जी नहीं। क्यों जी, वो क्यों नहीं जी? जी, इसराइल के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अच्छा। ओहो। चलें आपको कुछ सुनाते हैं। ठीक है जी, कोई टिक नहीं पाएगा जी। तो जरा आपको कुछ सुनाना चाहते हैं जी, ये जरा आप सुनिएगा। मैं तो बताया गया था, पता नहीं क्यों हमें तो बताया गया था कुछ और, समझ से बाहर है जी, हमें कुछ और बताया गया था। लीजिए जरा, आवाज आई हो पा रही होगी जी। तो ये दावत का काम दिलेर लोगों का काम है। बुज़दिल लोग तो खुद तो बुज़दिल होते ही हैं, बाकियों को भी कर देते हैं। अगर कोई बेचारा हाँ जी, ये जरा सुनिएगा जी, ये हमें पहले ये बताया जाता था, ये जरा सुन लें। तो ये दावत का काम दिलेर लोगों का काम है। बुज़दिल लोग तो खुद तो बुज़दिल होते ही हैं, बाकियों को भी कर देते हैं। अगर कोई बेचारा हिम्मत पकड़ता भी है तो उसको भी बुज़दिल कर देंगे। तो ये इस चीज का आपको जरा आइडिया होगा अब ये जो आयात आ रही है इस हवाले से। ठीक है जी, बुजदिल लोग जो होते हैं वो दूसरों को बुजदिल कर देते हैं, जो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं उनको भी बुजदिल कर देते हैं। आए, ये कौन सी आयत में बयान किया गया है जिसकी तफसीर 3 साल पहले फकी फरोश किया करते थे? जरा हम देख लेते हैं वो कौन सी आयत हैं जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम्म, जरा ये प्लीज स्क्रीन पर जरा देखते रहना आपने जी, हैं? ये देखिए जी, सूरह निसा की चैप्टर 4 की आयत है 76 से 77। ठीक है जी, इसको हम पढ़ने लगे हैं। तर्जुमा है जी अबुल अला मौदूदी साहब का। ठीक है ना जी, फकी फरोश जी, ठीक हो गया। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। अगली आयत, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमजोर हैं। ठीक है जी, अगली आयत, तुमने इन लोगों को भी देखा है जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया है तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसे डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए, या कुछ उससे बढ़कर भी कहते हैं, खुदाया हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें कुछ और मोहलत दी। उनसे कहो दुनिया का सरमाया जिंदगी थोड़ा है और आखिरत एक खुदा तरस इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम पर जुल्म एक शमा बराबर भी न किया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है, कमाल चेक करें आप कि जिस वक्त कमजोर लोगों की मदद के लिए किताल फी सबीलिल्लाह करने का हुक्म दिया जा रहा है और इस्लाह फरमाई जा रही है, वहीं साथ कहा गया कि कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, ये वाला, इदा फरीकुम मिनहुम यखशौन अन्नास कखशियतिल्लाहि औ अशद्द खशियतन, कि उनमें से कुछ लोग, तुम्हारे लोगों में से ही, मुसलमानों के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों से इस तरह डरेंगे जैसे अल्लाह से डरने का हक होता है।
بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈریں گے. اب چیک کیجئے گا کہ جو خود بزدل ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بزدل کر دیتا ہے. اور بزدلی کیسے کی جا رہی ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہاں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ چیزیں کلیئر کر کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی، تاکہ لوگ اس کو سن بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں. یہ جی سنیے گا ذرا. اچھا جی سنتے ہیں جی، آ جائیں جی، یہ میں آواز کر دوں ذرا فل، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. بنائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کون سا ملک جیتے گا؟ اور بھائی پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو نا، اور دنیا یاد رکھنا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نہ تو عوام وہاں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، نہ مسلم عوام اپنے ملکوں کی فوجوں کو یہ پریشر ڈالے کہ دیکھو مسلم ممالک کا فائدہ تو تب ہونا جب ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت کر سکیں. اب عام عوام کے لیے تو آپ نے لگا دی پابندی، آپ نے کہہ دیا وہ بھی غلط ہے. وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے نکل جائیں. کون بچے؟ صرف فائٹر. ان کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ اگر 1000 خالد بن الولید بھی آ جائیں گے، وہاں سے ایک یہودی فوجی ہوگا، وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ سب ختم کر دے گا. یہ بھی آپ نے بتا دیا. تو پھر باقی رہ گئی قومیں، فوجیں. اس فوج کے بارے میں آپ کیا کہنے لگے ہیں ذرا سن لیجئے گا اب غور سے. اور بھائی پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو نا، اور دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک نہ ہو جو اسرائیل کو سپورٹ کرے، پھر تو پاکستان جیت جائے گا. لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اسرائیل اکیلا ملک نہیں ہے، 50 کے قریب نیٹو کے ممالک اس میں شامل ہیں. اور میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، لو جی، پاکستان اس لیے نہیں جیت سکتا جی، یا چلو واٹ ایور اے بی سی، کوئی کنٹری اس لیے نہیں جیت سکتا مسلم کنٹری اسرائیل سے کیونکہ اسرائیل اکیلا ملک نہیں ہے، نیٹو کے 50 ملک بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ پھکی فروش پلانٹ ارتھ کے اوپر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ جناب عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ 50 ملک ان کے ساتھ اتریں گے. تو میں پھکی فروش پلانٹ ارتھ کے اوپر یہ بتاتا چلوں کہ آپ عقل کے اندھے اور دماغ کے اندھے کو یہ کون بتائے کہ یہی آپ کے 50 پاپا جانی افغانستان کے اندر بھی اترے تھے، اور افغانستان نیوکلیر پاور نہیں تھا، اس نے منجی ٹھوک کر رکھ دی تھی. اب کیسے ٹھوکی کیسے نہیں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، کون شامل ہوا کون نہیں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. بٹ یہی نیٹو اترا تھا 2001 کے بعد، یہی نیٹو اترا تھا. تو کیا سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا؟ اس عقل کے اندھے کو یہ بات نہیں یاد رہی. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ سرفیس سے نیچے کبھی نکلا ہی نہیں، اس کا نالج ہی بیچارے کا اتنا ہے. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا بیچارے کا نالج ہی اتنا ہے یا اسکرپٹ اتنا ہے. آئے 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 ہائے آئے ہائے ہائے، دکھ ہوا دکھ ہوا داڑھ تھلے. ہاں یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے خاص، غصہ نہیں کرنا. تو یا نالج اتنا ہے یا اسکرپٹ اتنا ہے، کیونکہ پبلک پریشر اس وقت ملکوں کی حکومتوں پر جا رہا ہے. اب وہ برداشت سے باہر ہے. تو چھوٹا سا ٹاؤٹ یہ بات کرنے کے لیے کافی ہے کہ پہلے یہ کہا کہ جناب عام بندہ بھی نہیں جا سکتا جی. اب مسلمان نے کہا چلو پھکی فروش صاحب، پلانٹ ارتھ پر ڈرائیونگ سیٹ پر آپ دھکے سے بیٹھ ہی گئے ہیں اور سیٹ بیلٹ بھی کس دی ہے اور ہینڈ بریک بھی آپ نے جناب اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں.